والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے۔ اللہ کے دنوں کی یاد دلانے میں کیا فائدہ ہے، اس کو بہت ہی شارٹ اور بریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے انسان کے لیے اور ہر شکر کرنے والے انسان کے لیے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں، ان تمام قصوں سے فائدہ کیا ہے وہ اس آیت کریمہ میں ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے انسان کے لیے نشانیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں آیا ہے، ریپیٹیڈلی آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفرنٹ اینگل سے ان قصوں کو بیان کیا ہے، اس قصے کو بیان کیا ہے کہ کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پیدائش اور پھر پرورش، زندگی کی جو ڈیفرنٹ اسٹیجز ہیں ان تمام اسٹیجز کو بیان کیا گیا ہے، اور کہیں ایسا ہوا کہ ڈائریکٹلی فرعون کے ساتھ جو آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے اس مقابلے کے جو ڈیفرنٹ اینگلز ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حق میں جیسی حکمت بہتر سمجھی اس کے مطابق قصے کے اس حصے کو، اس پارٹ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے قصوں کی طرح سے قرآن کریم قصہ نہیں بیان کرتا کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر رول کو بیان کرے، بلکہ صرف ان پارٹس کو بیان کرتا ہے جن سے کہ انسانوں کی زندگی میں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کتنا اہم ہے، اور ویسے بھی جو دوسرے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، اس پر قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ لوگوں سے قصے بیان کیجئے شاید لوگ غور و فکر کریں۔ انسان جب قصہ سناتا ہے نا تو قصوں سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، غور و فکر کرتا ہے اور اس کو کچھ لیسنس ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کردار پر اور جو اسٹوری بیان ہوئی ہے اس اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس پر ہم گفتگو کریں، اس سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک اوور آل پورا قصہ آپ کے سامنے آ جائے جو قرآن نے مختلف جگہوں پر ڈیفرنٹ اینگل سے اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی اگر بات کی جائے، ان کی پیدائش کی بات کی جائے، تو یہ قصہ سورہ طٰہٰ میں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں اس کو بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون نے خواب دیکھا، اس نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو میری حکومت کو ختم کر دے گا۔
چنانچہ اس کو فکر لاحق ہوئی، اس کو پریشانی ہوئی کہ ایسا کون سا بچہ پیدا ہو رہا ہے ہماری سلطنت میں جو ہماری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اس کے لیے جتنی تیاری ہو سکتی ہے اس نے تیاری کی، اور جتنے بھی بچے ماؤں کے پیٹ میں آئے ان تمام بچوں کو ضائع کر دیا گیا۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے ان کے معاملے کو چھپا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی۔ اب اس نے حکم جاری کیا کہ جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان سب کو ضبط کر لیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا، یہ بات ڈالی کہ ایسا کرو، ایک صندوق میں اس بچے کو ڈال کے اور دریا کے حوالے کر دو، باقی ہم تو حفاظت کرنے والے ہیں ہی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک صندوق میں بچے کو ڈالا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کا جو محل تھا وہ دریا کے قریب تھا، بچہ بہتا ہوا وہ پہنچ گیا۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے گھر پہنچا دیا جو آپ کا دشمن تھا۔ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، کیسی کاریگری ہے اس کی کہ جو قتل کے درپے ہے، جو مارنا چاہتا ہے، جو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسی کے گھر پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ تو پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اب بچہ بڑا خوبصورت، فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیوی نے جب دیکھا بچہ بھاگ گیا، اس نے کہا کہ بچے کو مارنے کے بجائے جو ہے اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ بیوی کے سامنے کون نہیں جھکتا ہے، فرعون بھی جھک گیا۔ چنانچہ اس نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کرائی؟ دشمن کے گھر میں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گویا فرعون نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، لیکن فرعون جانتا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور اس کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت کے خلاف کھڑا ہو۔ خیر، ابھی جب بچے کو گھر میں لایا گیا، اب ظاہر سی بات ہے بچے کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بچے کو ڈال دو، ہم اس بچے کو پھر سے تمہارے پاس پلٹا دیں گے، یہ وعدہ کیا تھا اللہ نے۔ چنانچہ اللہ نے وعدہ پورا فرمایا کہ جب فرعون کی بیوی نے اپنا بیٹا ان کو بنا لیا تو مسئلہ یہ آیا کہ بچے کو دودھ کون پلائے۔ چنانچہ بازار میں لے جایا گیا کہ کسی عورت کا یہ جو ہے پستان قبول کر لیں، دودھ قبول کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ ان کو لوٹانا تھا اپنی والدہ کے پاس، تو انہوں نے کسی عورت کے سینے سے منہ اپنا لگایا ہی نہیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچ گئی، انہوں نے جو ہے کہا کہ میں بتاتا ہوں ایک عورت کے بارے میں، بتاتی ہوں ایک عورت کے بارے میں، وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ یہ بچہ قبول کر لے اور وہ اس کی دیکھ بھال بھی کر سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور انہوں نے جب سینے سے لگایا تو ظاہر سی بات ہے بچہ ماں کو پہچانتا ہے، اور انہوں نے جو ہے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی والدہ کے پاس۔ اس کے بعد آپ بڑے ہوئے اور آپ کی تربیت ہوتی رہی، جوان ہو گئے۔ آپ جوان جب ہو گئے تو ایک دن آپ گلی میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور قبطی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ قبطی ایک قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں تھی بلکہ دوسرے لوگ تھے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو بنی اسرائیلی جو تھا اس نے پکارا مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، نبوت والا جو گھونسا مارا تو وہ آدمی اسی وقت وہیں پر ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، ایک ہی گھونسے میں چلا گیا، وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اس کا احساس ہوا، حالانکہ ان کا ارادہ تو تھا نہیں مارنے کا، کوئی آدمی گھونسے سے مرتا ہے کیا، لیکن وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ لوگ جو ہے اگر شہر میں بات پھیل گئی، فرعون کو پتہ چل گیا تو پھر تو یہ بہت برا ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گھر نہیں لوٹے،
اور آپ شہر میں ہی کہیں پر آپ نے قیام کیا۔ اس کے بعد دوسرے دن دیکھا کہ پھر وہی شخص کل جو لڑ رہا تھا بنی اسرائیلی وہی پھر کسی سے لڑ رہا ہے۔ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی مدد کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ پھر اس انسان کو بچائیں۔ کہ آپ کے دل میں یہ خیال جب پیدا ہوا کہ اس کو بچائیں، تو وہ شخص دوسرا جو شخص تھا اس نے کہا کیا تم مجھے بھی ایسے ہی مارنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو مار دیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً جو رک گئے اور سمجھ گئے کہ میرے قتل کا معاملہ جو ہے وہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکل گئے۔ نکلے آپ کہاں چلے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں اس کا ذکر کیا ہے بضابطہ، فخرج منها خائفا يترقب، کہ آپ جو ہے خوف کی حالت میں وہاں سے نکلے۔ کہاں گئے آپ؟ مدین گئے۔ مدین شہر کے باہر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں پر چند بچیاں بھی کھڑی تھیں، نوجوان بچیاں کھڑی تھیں، اور وہ حیا کی وجہ سے مردوں سے الگ ایک کنارے کھڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت دیر سے یہ لوگ کھڑی ہیں اور یہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں، تو آپ گئے پاس میں، پوچھا کہ آپ لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہی ہیں؟ تو کہا کہ اصل میں مردوں کی بھیڑ ہے، جب مرد چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، کہا کہ لائیے اپنے جانوروں کو، میں آپ کے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، اور جب وقت سے پہلے وہ اپنے گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد نے پوچھا کہ آج کیسے جلدی آنا ہوا؟ تو بتایا کہ آج ایک نیک انسان مل گئے تھے اور انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا مردوں کی صف میں کھڑے ہو کر کے، اسی لیے آج ہم جلدی واپس آ گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو کچھ بدلہ دیجیے۔ تو موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، تو وہ آئیں اور بلا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو لے گئیں کہ چلیے میرے والد آپ کو بلا گئے۔ وہاں پہنچے، حال احوال پوچھا، حضرت شعیب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ بچہ جو ہے مستقبل میں اعلان نبوت کرنے والا ہے، اللہ کا نبی ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے میرے ہاں آپ اجرت کیجیے، یعنی مزدوری کیجیے۔ مزدوری میں کیا چیز ملی؟ بکری چلائیے۔ 8 سال کی شرط ہوئی، 8 سال تک بکری چلائیے، اس کے بعد میں اپنی بچی سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں گا۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا، آپ نے بکریاں چلائیں ان کے پاس، اور اس کے بعد بچی سے نکاح ہو گیا ان کے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی طرف سے کچھ بکریاں ان کو یوں ہی انعام کے طور پر عطا کر دی۔ جب اپنی اجرت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایسا ہے کہ وعدہ میرا پورا ہو چکا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، میں جو ہے لوٹنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی کہ وحی آپ کی طرف نازل ہوئی کہ آپ اپنے شہر لوٹیے، اپنے شہر آپ مصر لوٹیے۔ چنانچہ آپ اپنی زوجہ کو لے کر کے وہاں سے لوٹے۔ راستے ہی میں تھے کہ آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ ایک پہاڑ ہے، اس پر ایک نور بلند ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ خواب سے جب بیدار ہوئے تو وہیں پہ قریب میں پہاڑ تھا، تو آپ اس پہاڑ کی طرف گئے تو دیکھا وہاں پہ کچھ نہیں۔ تو اچانک جو ہے اس پہاڑ پر سے وہاں پہ ایک درخت تھا، اس درخت سے آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں اور جو ہے میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وہاں سے پھر وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کچھ گفتگو ہوئی، اس آواز سے مزید گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اسی میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کو معجزہ دینا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ پہ اپنی لاٹھی، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پہلے پوچھا اللہ نے کہ تم آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا میرے یہ لاٹھی ہے اور اس کا یہ کام ہے اور اس کا یہ کام ہے اور اس کا یہ کام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ پر اس آپ لاٹھی کو رکھ دیجیے۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی رکھی تو وہ اژدہا میں تبدیل ہو گئی۔ اژدہا میں تبدیل ہوا تو خوف پیدا ہوا انسان ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ نے فرمایا آواز جو آ رہی تھی اس نے کہا کہ ڈریے نہیں، آپ اٹھا لیجیے اس کو۔ اٹھایا تو پھر سے لاٹھی جیسے تھی ویسے لاٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ جو اپنا ہاتھ ہے نا وہ اپنے گریبان میں ڈالیے۔ جب گریبان میں آپ نے ڈالا، وہاں سے ہاتھ نکالا تو ہاتھ ایک دم روشن چمکتا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شبہ ہوا کہیں یہ مرض تو نہیں ہے، جو برس کا مرض ہوتا ہے، سفیدی کا مرض ہوتا ہے، اس وجہ سے سفید تو نہیں ہو گیا۔
لیکن اس میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مرض نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے میری طرف سے۔ چنانچہ ان دونوں نشانیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی زوجہ کی طرف۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے آپ پہنچے شہر۔ جب شہر پہنچے تو راستے ہی میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ مولا میری زبان میں لکنت ہے، میری گفتگو جو ہے واضح نہیں ہوتی ہے، تو ایسا کر دے کہ ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے، یعنی ان کو بھی نبی بنا دے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی اور پوری بات جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے بتائی کہ ایسا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ فرعون کے پاس جا کر کے ہمیں اس کو سمجھانا ہے، چنانچہ ہارون علیہ السلام نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں آپ کا مددگار ہوں اس سلسلے میں۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو کھول بھی دیا تھا، چونکہ انہوں نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ دعا کیا کی؟ میرا سینہ کھول دے۔ سب سے پہلے سینے کے کھولنے کی دعا کی ہے، اس کے بعد زبان کے کھولنے کی دعا کی۔ پتہ کیا چلا؟ دل کی گرہ پہلے کھلنی چاہیے، اس کے بعد زبان کی گرہ ہونی چاہیے، کیونکہ دل کی گرہ اگر کھلی ہے اور زبان میں گرہ لگی بھی ہوگی تو بغیر بولے لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں گے، لیکن اگر زبان کھلی ہے اور دل میں گرہ لگی ہے تو لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں گے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اثر نہیں ہوگا آپ کی باتوں کا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام حضرت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو عذاب مت دو، ان کو تکلیف مت دو، چونکہ ظالم و جابر تھا۔ تو جب یہ بات کہی جا کر کے فرعون نے کہا کہ تم وہی ہو نا جس نے قبطی کو قتل کر دیا تھا، یعنی گویا آپ کی جو کمیاں تھیں ان کمیوں کو اس نے گنانے کی کوشش کی، ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی اس نے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی صاف روئی کے ساتھ کیا فرمایا کہ دیکھو مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو مجھے بخش دے، چنانچہ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب بخشش ہو گئی تو انہوں نے بیان کر دیا کہ میں تو اپنے رب سے مغفرت کا طلبگار ہوں، وہ مجھے بخشنے والا ہے، لیکن تم اپنی بتاؤ، تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں۔ فرعون جو ہے ظالم و جابر تھا۔ قرآن کریم میں سورہ قصص کا جو آغاز ہوتا ہے، آغاز ہی میں اللہ نے اس کی کرتوت کو بیان کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون جو ہے نا زمین میں سرکش ہو گیا ہے، وجعل اہلها شیعا، اور لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا ہے اس نے، یعنی گویا اس نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے حامی ہیں تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے مخالف ہیں۔ اگر ایک گروہ مخالفت کرتا ہے تو دوسرا گروہ اس کی موافقت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے فرعون کے خلاف سارے لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے اکٹھا ہو کر کے کہ اس کی حکومت کو ختم کر دیں۔ یہ اس کی ٹیکٹس تھی، سیاست کی ٹیکٹس تھی اس کی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کرتا کیا ہے؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہ بچوں کو قتل کرتا ہے، ذبح کر دیتا ہے، اور عورتوں کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان کو اپنی باندی بنا لے اور ان کا مس یوز کرے، ان کا غلط استعمال کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون نے جب بتایا کہ بھائی ان چیزوں کو آپ چھوڑو، تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس سے مکالمہ ہوا۔ رب العالمین کی جب دعوت دی تو اس نے کہا کون ہے رب العالمین؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب السماوات والارض، وہ جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر اور بھی دلیلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، لیکن جو ہے وہ مانا نہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا۔ معجزہ جو دکھایا تو وہی ظاہر سی بات ہے کہ لاٹھی اپنے ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو جادو ہے، یہ تمہارا جو عمل ہے نا یہ جادو ہے۔ فلاں جگہ ایک ایگزیکٹ اس نے ایک لوکیشن طے کیا اور کہا کہ وہاں پر آؤ مقابلہ کرتے ہیں، یہ جادو ہے، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں، میں ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، کہا کہ دیکھو کل مقابلہ ہونے والا ہے، اگر تم لوگ جیت گئے نا تو تم لوگوں کو بڑا میں ایک عہدہ دوں گا، بڑا اسٹیٹس دوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے میدان مقابلہ میں آئے، جس کو قرآن کریم نے یوم الزینہ کے نام سے یاد کیا ہے، زینت کا دن۔
اس دن سارے لوگ پوری تیاری کے ساتھ، پورا ڈھول ڈھماکے کے ساتھ جو ہے سب پہنچے، تاکہ جب جیت ہو جائے نا تو اس کا جشن منایا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہرانا چاہے تو اس کو کون جتا سکتا ہے، اور جس کو جتانا چاہے تو اس کو کون ہرا سکتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پہنچے، اور وہاں پر جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو جادوگروں نے ایک ادب دکھایا، ایک ادب کا اظہار کیا۔ کیا ادب کا اظہار کیا؟ ان لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو آپشن دیا، یعنی خود سے ان لوگوں نے اپنی طرف سے جادو کو پہلے دکھانا شروع نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہ یہ بتائیے کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے، آپ کا جو کرتب دکھانا ہے وہ کرتب آپ پہلے دکھائیں گے یا ہم لوگ پہلے دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الخون، تم لوگ پہلے دکھاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو رسیاں تھیں وہ ایک خاص طریقے سے ان لوگوں نے اس میں کچھ میٹیریل لگا کر کے، اور اس کو گرمی میں دھوپ میں جب رکھا وہ چمکا، اس کے اندر پارا تھا، وہ کیا بولتے ہیں پارے کو انگلش میں؟ کیا؟ ہاں، مرکری، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے اس کے اندر جو ڈالا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ ہلکی چیز تھی، حرکت میں آ گئی اور دوڑنے لگی ادھر ادھر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ظاہر سی بات ہے بن گیا کہ اژدہا وہ پھاڑا جب اس نے تو جتنے سانپ تھے ان کے نقلی وہ سب کے سب گم ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک عجیب افراتفری کا عالم ہوا، بھاگے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی۔ تو اس وقت ہوا کیا کہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ارے وہ لوگ اپنے شہر کے، اپنے ملک کے سب سے بڑے جادوگر تھے، ان سے بڑا فنکار کوئی تھا ہی نہیں، تو جب اتنا بڑا فنکار ان کے سامنے فیل ہو گیا تو ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو کا عمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جادوگر تھے، اپنی حقیقت جانتے تھے نا کہ ہم لوگ جادو کیسے کرتے ہیں۔ یہاں تو بس لاٹھی ڈالی اور اژدہا بن گیا۔ حیران ہوئے وہ لوگ، ان کو اندازہ ہو گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے دیکھا کہ ارے یہ تو بازی پلٹ گئی، جن کو ہم نے تیار کیا تھا ان سے لڑنے کے لیے وہی ٹیم ان کی ماننے والی بن گئی۔ اب اس نے کیا کیا کہ دھمکیاں استعمال کی، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ تم کو بہت شدید تکلیف دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیں گے۔ ان لوگوں نے ایمانی قوت کے ساتھ جواب دیا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ دلیل اللہ کی ہمارے پاس آ گئی ہے، اب تمہاری بات پہ ہم کان نہیں دھرنے والے ہیں۔ فاقض ما انت قاض، جو کرنا ہے سو کرو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ کرو گے اسی دنیا میں کرو گے نا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما کرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، تم جو کرو گے یہاں کرو گے، اور ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیں آخرت کی زندگی چاہیے، تمہاری ان چیزوں کا ہمیں کوئی ڈر ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون نے ان ماننے والوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ جب تکلیف دینا شروع کیا تو کیا ہوا، سب سے پہلا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کا بھیجا۔ ایک زبردست طوفان آیا بارش کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایک فلڈ آ گیا، اتنا فلڈ آیا کہ ان کی ساری کھیتیاں تباہ و برباد ہوئی۔ تو لوگوں نے جا کر کے فرعون سے کہا کہ دیکھو تم نے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو تکلیف دی ہے نا، خود فرعون کے ماننے والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو جو تکلیف دی اسی کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ چنانچہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وعدہ کرو کہ اب تکلیف نہیں دو، تو کہا ٹھیک ہے تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے وہ عذاب اٹھا لی، اس نے پھر بدعہدی کیا، عہد توڑ دیا، اس نے پھر تکلیف دینا شروع کیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، کھٹمل، ان کے بدن میں، ان کے سر میں، ان کی بستروں میں ہر جگہ کھٹمل، اس قدر کھٹمل کہ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، جینا دوبھر ہو گیا۔ تو پھر وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر گزارش کی، پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب پھر بتاؤ کہ عذاب دو گے، تکلیف دو گے لوگوں کو؟ تو کہا کہ نہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ عذاب اٹھ گیا، لیکن پھر اس نے بدماشی کی تو پھر اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈیاں ابھی کچھ دن پہلے جو ہے بہت زیادہ نظر آئی تھیں ایک بیگ آسمان میں،
تو ٹڈیاں آئیں اور ہر چیز میں ٹڈی، کھانے میں ٹڈی، گھر میں ٹڈی، بستر میں ٹڈی، جہاں دیکھیے ٹڈی پریشان. آپ کھیتیوں پر ٹڈی ساری کی ساری، وہ تو لاکھوں لاکھ میں ہوتی ہی ہیں ٹڈیاں. ان لوگوں نے ایک ساتھ پوری کھیتی کو کھانا شروع کر دیا. پھر پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا پھر آیا، پھر ریکویسٹ کیا تو اللہ نے پھر جو ہے عذاب اٹھا لیا. پھر بدماشی کی فرعون نے، پھر اللہ نے بھیجا میڈک کا عذاب. ہر جگہ میڈک، پانی میں میڈک، کھانے میں میڈک، گھر میں میڈک. پریشان ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کیا، پھر اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بدعہدی کی، ان لوگوں نے بدماشی کی، پھر سے اللہ نے عذاب بھیجا کہ خون کا عذاب کیسے آیا کہ پانی جو ہے نا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیتے تھے تو پانی ہوتا تھا، اور جب فرعون کے ماننے والوں کے پاس جاتا تھا وہی پانی تو خون بن جاتا تھا. یعنی یہاں تک کہ ان کے فرعون کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس آتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے ہم کو پلا دو. تو وہ جب ہاتھ میں لیے ہوئے تو پانی ہے، اور جب اس فرعونی کے منہ میں ڈال رہے ہیں تو خون بن جا رہا ہے. عجیب لائف ان کی پریشان ہو گئی. اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بتاؤ اب بھی بدعہدی کرو گے، بدماشی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کریں گے. تو چنانچہ اس نے عذاب دینا، تکلیف دینا فرعون ماننے والوں کو موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑ دیا. تو ان لوگوں کو ایک آزادی ملی. تو ان لوگوں نے سوچا کہ دیکھو فرعون کی حکومت میں رہنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، تو ہم لوگ یہاں سے نکل چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالی بات، وحی آئی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے راتوں رات، جب سارے لوگ سو رہے تھے، آپ چلے گئے. حکم ہوا تھا بحر احمر کی طرف جانے کے لیے، ریڈ سی کی طرف. تو ریڈ سی کی طرف نکلے. صبح جب ہوئی تو پتہ چلا فرعون کو کہ ارے موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ تو چلے گئے. تو اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور پیچھا جب کیا تو پہنچ گیا. اچھا اب مقابلہ ہو رہا ہے، پیچھے ریڈ سی ہے، ادھر جا رہے تھے ادھر ریڈ سی، آگے بڑھ نہیں سکتے، ادھر فرعون پیچھے ہے. اب کیا کیا جائے؟ گھبرائے لوگ. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرائے. ان لوگوں نے کہا کہ انا لمدرکون، لگتا ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، نبی تھے اللہ کے نا، آپ نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے نا، وہ مجھے راہ دکھائے گا اب کیا کرنا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اضرب بعصاک البحر، اس سمندر میں اپنا لاٹھی ڈالیے. سمندر میں لاٹھی ڈالا تو فنفلق، وہ پھٹ گیا، اس میں راستہ بن گیا. اور کیا بن گیا؟ وہ سمندر، اونچا سمندر جس میں سے پانی کی موجیں بلند ہو رہی تھی، وہ اونچا ایک پہاڑ بن گیا، اور اس پہاڑ کے بیچ میں راستہ. اللہ نے ایک ہوا چلائی جس سے جو مٹی کا جو کیچڑ تھا وہ فوراً سوکھ گیا، راستہ ایک دم بہترین راستہ بن گیا، اور سب آرام سے جو ہے نکلنے لگے. فرعون جب آیا تو اس نے سوچا کہ تو اچھا موقع ہے ان کا پیچھا کرنے کا. چنانچہ وہ بھی جو گزرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی تھا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پھر سے عصا ڈالیے. اپنا عصا ڈالا تو پھر سے سمندر جو ہے مل گیا، اور فرعونی اور فرعون یہ دونوں اس میں جو ہے ڈوب گئے. اب جب فرعون ڈوبنے لگا، قرآن نے کہا کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے کا وقت آیا تو کہتا ہے آمنت، میں ایمان لایا بنو اسرائیل کے رب پہ، موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ جو ہے، جس پر اسرائیلی ایمان لے آئے ہیں ان پر میں بھی ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت جب ایمان لایا تو اللہ نے فرمایا آگے کہ الآن، اب ایمان لا رہے ہو، وقد عصیت قبل، جبکہ تم پہلے نافرمان تھے، وکنت من المفسدین، اور زمین میں فساد مچانے والے تھے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کر دیا. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو آباد کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا کام کیا. تو یہ پورا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر کے فرعون اور فرعونیوں کے انجام تک پہنچنے کا. اب اس پورے قصے کو سب سے زیادہ جو ڈیٹیل کے ساتھ جو بیان کیا ہے وہ سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورۃ قصص کا آغاز فرمایا تو آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون کیا ہو گیا ہے؟ سرکش ہو گیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اندر جو کمی تھی اس کمی کا سب سے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ کیوں مطعون تھا، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ کیوں تھا؟ کیونکہ زمین میں فساد مچانے والا تھا. اس سے ایک سبق ملتا ہے. سبق کیا ملتا ہے؟ کہ انسان کو زمین میں فساد نہیں مچانا چاہیے. فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں فساد کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا.
جی نہیں، جب لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے فساد، لڑائی جھگڑا جو ہے فساد کی ایک صورت ہے، ون ٹائپ آف فساد ہے یہ، ٹھیک ہے۔ فساد ایکچولی کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نظام کے ساتھ اس کائنات کو قائم کیا ہے، ایک سسٹم کے ساتھ اللہ نے جو اس دنیا کو قائم کیا ہے، اس سسٹم کو آپ چھیڑنے کی کوشش کریں، اس سسٹم کو آپ چھیڑنے کی کوشش کریں، اس سسٹم کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسے فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں، یعنی اتنا استعمال کیجئے کہ وہ دوسروں کے لیے کم پڑ جائے اور خود آپ ہی سارا استعمال کریں، کیونکہ اللہ نے جو ریسورسز رکھے ہیں دنیا کے اندر، جو نعمتیں رکھی ہیں، یہ نعمتیں سب کی ہیں نا، کہ آپ کی اکیلی ہیں، سب کی نعمت ہے۔ اب اگر ایک انسان بہت زیادہ پانی کا ایکسس استعمال کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پانی دوسروں کے لیے کم ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے کہ انسانوں نے جو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں آج کیا ہو گیا ہے کہ واٹر ڈرینیج ہو گیا ہے نا، پانی کی کمی ہو گئی آج، اور پانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک پوری جو ہے ورلڈ وار ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ جو ہے پانی کا ڈرینیج ہو گیا ہے، اتنی کمی ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے فساد زمین میں پیدا ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر درخت ہے، اللہ نے پودوں کو بنایا ہے، ایک مقصد سے بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بغیر کسی مقصد کے درخت کاٹتے رہتے ہیں، درخت کو گراتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف شوق کی بنیاد پر شکار کرتے رہتے ہیں جانوروں کا، یعنی کھانا مقصد نہیں ہے، اگر کھانا مقصد لو ٹھیک ہے، نہیں کھانا بھی مقصد نہیں ہے، بلکہ یوں ہی جو ہے ان کا شکار ایک شوق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں زمین میں فساد کا حصہ ہیں، اور فساد کی سب سے بری صورت کیا ہے؟ فساد کی سب سے بری صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسما اور اس کے افعال میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو توحید پر قائم کیا ہے کہ جتنی بھی شے ہے کائنات کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو مشرک ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا ہے۔ تو گویا اللہ نے جو نظام بنایا ہے کائنات کا، اس نظام کو وہ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کرپٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ذکر کیا فرعون کے بارے میں کہ وہ فساد مچانے والا تھا، اور کچھ اس کے فساد کا ذکر بھی کیا اللہ نے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بچوں کو قتل کر دیتا ہے، انہ کان من المفسدین، اور وہ جو ہے مفسدین میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اب موسیٰ علیہ السلام کا جو کیریکٹر ہے، اس کیریکٹر کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا، اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو روئے زمین میں کمزور لوگ ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو دبے کچلے لوگ ہیں، جن کو فرعون تکلیف دے رہا ہے اپنے طاقت کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر احسان کریں اور ان کو امام بنا دیں، ان کو لیڈر بنا دیں، اور ان کو اس روئے زمین کا وارث بنا دیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس روئے زمین کی جو نیابت ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، وہ اللہ کس کو دے گا؟ جو اس روئے زمین کو آباد کرے گا، ٹھیک ہے۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، اس نے فساد مچایا، اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد دنیا میں دو سب سے بڑی قومیں آئیں، ایک قوم ابھی بھی موجود ہے، بلکہ دونوں قومیں موجود ہیں، لیکن دو قومیں ایسی آئیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم امت محمدیہ۔ بنو اسرائیل امت محمدیہ سے پہلے سب سے بڑی ایسی قوم ہے جس نے لانگسٹ ٹرم تک جو ہے وہ دنیا پر حکومت کی ہے، دنیا کے مختلف علاقوں پر حکومت کی ہے۔ تو ان کے پاس گویا زمین پر حکومت کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کے پاس تجربہ تھا، اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنایا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ ان لوگوں نے شر و فساد مچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کو اس دنیا میں بھیجا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پہنچایا، تو معراج کا سفر اس بات کا اعلان تھا کہ اب دنیا کی قیادت امت محمدیہ کرے گی۔ دنیا کے لیڈر کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے امت محمدیہ کو جہاں پر رہنمائی ذکر فرمائی تو جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اور بنی اسرائیل کے قصے کو اللہ نے سنایا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے، بنی اسرائیل کے قصے سے لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں اور وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں جو غلطیاں کہ ان کی قوم نے ریپیٹ کی تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ سب سے زیادہ زمانے تک حکومت کرنے والی رہی۔ اس کے بعد جب خرابی پیدا ہو گئی تو امت محمدیہ آ گئی۔ اب دیکھیے جو دنیا میں صورتحال ہے کہ مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہیں، یا اگر ہیں بھی تو وہ ٹٹو حکومتیں ہیں کہ جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، بلکہ وہ سب دنیا کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، دوسری قوموں کے غلام ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قصے کو اور فرعون کے قصے کو جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وہ خاص اس میں سبق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اگر شروع کرتے ہیں تو دیکھیے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون نے کیا چاہا اور اللہ نے کیا چاہا۔ فرعون نے اس نے خواب دیکھا تو اس نے چاہا کہ ایسا کوئی بندہ کھڑا ہی نہ ہو جو میری حکومت کو چیلنج کر سکے، چنانچہ اس نے جتنے بھی اس کے لیے اسٹیپس ہو سکتے تھے وہ سارے اسٹیپس اس نے لے لیے، یہاں تک اس نے کیا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو مارنا شروع کیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے چاہا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور فرعون کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کوئی چیز نہ چاہے تو وہ چیز ہونے والی نہیں ہے۔ تو مومن کامل کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ اور فرعون کا قصہ پڑھے تو یہ سبق حاصل کرے کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ پہ ہو، دنیا کے اسباب پر اس کا بھروسہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو اچھائی کے اسباب ہیں ان اسباب کی طرف آپ بڑھیے، اس کو آپ اختیار کیجئے، اسباب کے اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن برائی کے اسباب کی طرف آپ کو نہیں بڑھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ برائی کے اسباب کی طرف اگر آپ بڑھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، کیونکہ برائی کے اسباب کی طرف آپ بڑھے۔ دوسری چیز دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے آپ صندوق میں ڈالیے اور اللہ کے حوالے کر دیجیے، سمندر کے حوالے کر دیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے توکل سیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے انسان توکل سیکھے کہ بظاہر صندوق میں بچے کو ڈال دینا اور پھر اس کے بعد سمندریا کے حوالے کر دینا یہ بچے کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، بچے کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا تو لہٰذا انہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا اور ڈال کر کے جو ہے سمندریا کے حوالے کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے کسی معاملے میں نا تو وہاں پر اگرچہ آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہو، آپ کا دماغ کچھ اور کہتا ہو، آپ کی عقل کہتی ہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا دماغ کہے نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے، لیکن آپ کہیے نہیں عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دماغ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل اور دماغ میرا جو ہے یہ کیا ہے، لنگڑا ہے، عقل ہماری جو ہے وہ لنگڑی ہے، اس کے پاس قدرت اور طاقت کا یہ کیا سمجھ ہے اس کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو یہ کیا جانے صحیح معنوں میں۔ چنانچہ وہاں پر عقل کے ساتھ مت جائیے بلکہ آپ ایمان کے ساتھ جائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اگر انسان کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرشمے دکھاتا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے، یہ دیکھیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے موٹے ٹوٹکے جو ہوتے تھے نا ان سے علاج ہو جاتے تھے، یا بہت سارے مرض اور بیماریاں بہت ساری ایسی ہوتی تھی کہ انسان چھوٹی موٹی بیماریوں پر تو علاج کراتا ہی نہیں تھا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے سے ٹھیک ہو جائے گا اور انسان ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یا پہلے زمانے میں جو دعاؤں کا اثر تھا وہ زیادہ تھا، آج دیکھیے کہیں دعاؤں کا اثر بھی کم ہوتا نظر آتا ہے، کیوں؟ انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ مائنڈ وہ میٹریلسٹک ہو گیا ہے، دنیا کی چیزوں پر زیادہ یقین رکھتا ہے وہ، تو اس لیے اگر ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور ہم دم کر دیتے ہیں تو جو دم کرنے والا ہے نا اس کا بھی یقین وہ نہیں ہے پرانی آیات پر کہ اللہ اسے شفا ہی عطا کر دے گا،
ٹھیک ہے، وہ خود ہی ضعیف الایمان ہے، اور جس پر دم کیا ہے وہ انسان بھی ضعیف الایمان ہے، کمزور ایمان والا ہے۔ جب ایسی صورت میں انسان کے دونوں کمزور ایمان والے ہیں تو دعاؤں کا اثر کیسے ظاہر ہو؟ جبکہ یہ چیز وہ ہے جو یقین پر مبنی ہے، یقین پر اس کی بنیاد ہے۔ آپ ڈاکٹر کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ دوا استعمال، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی، لیکن آپ اگر ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہیں، دوا پہ آپ کا بھروسہ نہیں ہے، تو نتیجہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے کہ انسان کھا لیتا ہے اور پھر پتہ چلا کہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین نہیں ہے۔ اصل شافی کون ہے؟ اصل شافی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دواؤں کو پردہ بناتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے نا، تو وہاں پر انسان کو اپنی عقل کو مجبور سمجھنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے گھٹنے ٹیکنا چاہیے۔ تو ڈال دیا، اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے وہاں۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی کرشمہ سازی دیکھیے۔ انسان کو کہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے، مومن کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے اچھا ایک چیز دیکھیے اس کی وجہ سے کہ مومن کا جو بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم کتنی بھی مجبوری کی حالت میں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھولے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے راستہ کھولا نا، ایسا راستہ کھولا کہ دشمن کے گھر میں ان کی پرورش کرائی۔ تو ایمان والے کا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا توکل کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس کا بھروسہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ کرنے والا ہو، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، قبطی کو آپ نے مار دیا۔ حالانکہ آپ سے وہ جو غلطی ہوئی تھی وہ جان بوجھ کے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا تواضع دیکھیے، ان کی انکساری دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ و استغفار کیا، اللہ سے عرض کی کہ انی ظلمت نفسی، مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ پتہ کیا چلا کہ اس پریکٹیکل لائف میں موسیٰ علیہ السلام کے اس کردار سے پتہ چل رہا ہے کہ اس پریکٹیکل لائف میں اگر ہم سچائی کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، یہ جو کردار ہے موسیٰ علیہ السلام کا نا، یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو ہمیشہ آگے نہیں بڑھا جاتا، بلکہ کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹا جاتا ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے، مقابلہ ہو رہا ہو نا، تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ بڑھ کے حملہ ہی کیجیے، پیچھے ہٹ جانا بھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اس قبطی کو قتل کرنے کے بعد، وہ جو مر گیا تھا، اس کے بعد آپ وہاں شہر میں رکے نہیں ہیں، آپ وہاں سے نکل گئے، چونکہ آپ کو معلوم تھا ابھی لوگ غصے میں ہوں گے تو اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو گویا انسان جہاں پر حکمت سمجھے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے فتنہ ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے ہجرت کر جائے وہاں سے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اب دیکھیے کہ انسان اگر اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنوں کو چھوڑتا ہے، تو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ جو تکلیف آپ نے برداشت کی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ جب چھوڑا تو آپ بار بار راستے میں پلٹ کے مکہ کو دیکھا کرتے، مکہ شریف کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ اس قوم نے اگر مجھ کو تیرے یہاں سے نکالا نہ ہوتا تو میں یہاں سے نکل کے نہ جاتا، تیری محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر مکہ کی طرف پلٹ کے آپ یہ کہا کرتے تھے۔ تو لیکن آپ نکلے، آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، صحابہ کرام نے، مہاجرین نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے ازواج کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، چھوڑ کر کے مدینہ آئے۔ تکلیف تو ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی راہ میں جب انہوں نے تکلیف برداشت کی تو کیا ان کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ایک پورا ایک سسٹم عطا کیا اللہ نے۔ مدینے میں ایک سوسائٹی قائم ہوئی جہاں پر وہ امن و امان کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے، اور اپنے رب کے فرمان کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ ایسی چیز ان کو اللہ نے عطا کی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے نکلے، تو جب نکل کے گئے تو اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مدد کی۔ تو وہ پتہ چلا کہ انسان زندگی میں کہیں پر، کسی موڑ پر رہے، کسی بھی مقام پہ رہے، اگر سے وہ گھر سے باہر ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، لیکن نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی نیکی اس کو کام آتی ہے۔
چنانچہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان 2 بچیوں کے ساتھ احسان کیا تو وہ نیکی ان کو کام آئی کہ وہ بچیاں ان کو بلا کر کے لے گئیں اپنے والد کے پاس، تو ان کی ملاقات ایک پیغمبر زماں سے ہو گئی، ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب تک کوئی انسان کسی مرد کامل کی خدمت نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی مقام تک نہیں پہنچاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 8 سال خدمت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا۔ وہ پہلے ہی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، صحبت میں رہے، ان کی تربیت میں رہے، وہاں 8 سال خدمت کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام آپ کو عطا کیا کہ حکم ہوا کہ اب جو ہے آپ اعلان کیجئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں عطا کی جو نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو رہی روحانی نعمت، یہ جو نعمت ملی گھر بار چھوڑنے کے بعد، یہ روحانی نعمت ملی۔ اور دنیاوی نعمت کیا ملی؟ دنیا کی سب سے بڑی بہترین نعمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جیسی آپ کو، حضرت موسیٰ کو، بہترین بیوی عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت، روحانیت کی نعمت اور ظاہری نعمت، ظاہری باطنی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی، وہ کب عطا کی؟ جب آپ نے اللہ کے لیے اپنے وطن کو خیر باد کہا، اپنے وطن کو الوداع کہا۔ تو جب تک ہم لوگ بھی اللہ کے راستے میں جان کی قربانی نہیں دیں گے، مال کی قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا نہیں فرمائے گا۔ جان کی بھی قربانی دیجیے اور مال کی بھی قربانی دیجیے۔ جان کی قربانی کیا ہے کہ اللہ کے لیے وقت نکالیے، عبادتیں کیجیے جو ہو سکے، فرائض واجبات کی پابندی کیجیے۔ اور جان کی قربانی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، لوگوں کو کبھی نقصان اور تکلیف نہ پہنچائیے۔ مال کی قربانی یہ ہے کہ مال سے زکوٰۃ نکالیے، اس سے صدقات نکالیے، جتنا ہو سکے، ہر مہینے ہو سکے، ہر دن ہو سکے، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالتے رہیے۔ قربانی دیجیے گا، اپنی محبوب چیز کو خرچ کیجیے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے جس سے تم کو محبت ہے، تب تک تم کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی محبوب چیز، اپنے وطن کو قربان کیا، اپنے ماں کو چھوڑا انہوں نے، اپنے جو جاننے والے تھے ان کو چھوڑا انہوں نے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانی نعمت بھی عطا فرمائی اور جسمانی نعمت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد دیکھیے جب آپ پہنچتے ہیں، اچھا اس قصے میں یہ بھی دیکھیے کہ کیا دیکھا انہوں نے خواب میں؟ ایک پہاڑ ہے، اس میں سے ایک نور بلند ہو رہا ہے، آپ گئے تو اس میں سے ایک آواز آ رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پتہ کیا چلا کہ کائنات کی جو شے ہے، جتنی بھی شے ہے، ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور جس چیز پر چاہے ڈال دے، جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور چاہے ڈال دے۔ چنانچہ درخت سے آواز آنے لگی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں۔ یہ آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اچھا اس سے چیز معلوم یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیز ہے نا، جس چیز سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا بلند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز خدا بن گئی، وہ چیز خدا نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا، نور کے اترنے کا مقام ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے اترنے کا مقام، اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کی پوجا نہیں کی، اس کی عبادت نہیں کی۔ عبادت کس کی؟ جو آواز آ رہی تھی وہ آواز غیبی آواز تھی جو وہاں سے بلند ہو رہی تھی۔ آپ نے عبادت کس کی؟ اپنے رب کی۔ لوگوں کو کس کی عبادت کی دعوت دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ ہیں، صالحین ہیں، صوفیاء ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ گویا ہم لوگوں کے حق میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں وہ درخت تھا، ویسے ہی اولیاء و صالحین ہمارے لیے وہ درخت ہیں، ٹھیک ہے۔
ہم کو کرنا کیا ہے کہ جو آواز ان کی زبانوں سے نکلتی ہے، یعنی جو یہ فرماتے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ان کے اوپر اتر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں دھیان میں رکھنے کی۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ فرعون کے پاس جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری صلاحیت کا جائزہ لیا کہ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں تو میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے بظاہر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہو، دین کی دعوت دینے والا جو ہو، تو جب دین کی دعوت دینے کے لیے کسی کے پاس جائے تو اپنے ریسورسز کو چیک کر لے، اپنے آرمر کو چیک کر لے کہ اس کے اندر جو تیر ہیں وہ اچھے ہیں کہ نہیں، دھاردار ہیں کہ نہیں، وہ نشانے پہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے، اپنے ریسورسز کو چیک کرنا چاہیے۔ ہم جا رہے ہیں کہیں پر دعوت دینے کے لیے تو دیکھ لیں ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارے پاس علم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں کوئی کمی ہو تو ان کمیوں کو دور کر لیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر ایک بات محسوس کی کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، ٹھیک ہے، اس کا ایک قصہ ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو زبان میں لکنت تھی، تو اس وقت اب ظاہر سی بات ہے زبان کی لکنت کیسے دور ہوگی؟ انہوں نے جب چیک کیا تو یہ کمی پائی اپنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے اور عرض کی کہ مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے رب ہمارے تو ہمارے سینے کو کھول دے۔ سب سے پہلے یہ دعا کی وہ سینے کو کھولنے کی، مولا سینہ کھول دے پہلے، کیونکہ سینہ جب کھلے گا تو زبان بھی کھلے گی، اور سینہ کھلا نہیں ہوگا تو زبان نہیں کھلے گی۔ ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں، آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے، میں ذاتی طور پر بہت محسوس کرتا ہوں اس چیز کو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کہیں پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے تو زبان چل ہی نہیں رہی ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن پڑھنا جب گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کہ زبان کھل گئی ہے، زبان کی گرہ کھول دی ہے اللہ نے، اور خود بخود جو اچھی اچھی باتیں زبان سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اصل سینہ جب کھلا ہوگا نا تو زبان بھی کھلی ہوگی، اور یہ ہوتا اسی وقت ہے کہ جب ہمارے دل میں ایمان کی گرمی ہوتی ہے، ایمان کی حرارت ہوتی ہے تو ہماری زبان کھلی ہوتی ہے، اور جب ہمارے دل میں خود ایمان کی گرمی کم ہوتی ہے تو ہماری زبان اسی اعتبار سے کم کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس میں ایمان کا نور ڈال دے، اعمال صالحہ کا نور ڈال دے۔ اس کے بعد پھر دعا کرے انسان کہ مولا ہمارے ظاہری زبان کو بھی کھول دے۔ انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد پھر جو ہے پہنچ گئے۔ اور ایک چیز اور جو کمی تھی، اللہ سے دعا کی کھولنے کے لیے، تو روحانی بات رہی نا، اللہ ہماری زبان کو کھول دے۔ ظاہری طور پر بھی مدد طلب کی انہوں نے کہ مولا ایک نائب بنا دے، ایک ہمارا ڈپیوٹی بنا دے جو ہماری مدد کرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب میدان میں نکلے انسان تو روحانی ہتھیار کے ساتھ بھی نکلے اور ظاہری ہتھیار کے ساتھ بھی نکلے، باطنی ہتھیار کے ساتھ بھی نکلے اور ظاہری ہتھیار کے ساتھ بھی نکلے، پورے تیار ہو کر کے جائے دین کی دعوت دینے کے لیے، یوں ہی نہ چلا جائے، ورنہ کیا ہوگا، تیاری نہیں ہوگی تو دین آپ کا رسوا ہو جائے گا معاذ اللہ، ہے نا، آپ اپنی بات کو اچھے سے پہنچا نہیں پائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے آپ کے دین کی کمزوریوں کو لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو یہ آدمی تو بات نہیں کر پا رہا ہے مجھ سے، یہ کیا جو ہے اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ اس کے بعد اپنے بھائی کو لیا اور پہنچے۔ اب دیکھیے فرعون کیا ہے، ظالم و جابر ہے، اسی کے گھر میں پرورش ہوئی ہے، اسی کے گھر میں پرورش، احسان تلے دبے ہوئے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اور آپ کی کمیوں سے بھی واقف ہے، کہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے یہ آدمی جو ہے اس کے مطابق تو یہ آدمی اس قبطی کا قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، اگرچہ آپ کا ارادہ نہیں تھا، تو وہ تو یہی جان رہا ہے نا۔ اس کے باوجود چونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو آپ ڈرتے نہیں ہیں، احسان کی وجہ سے آپ دبے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ بولڈلی پوری ہمت کے ساتھ وہ جو ہے دربار میں فرعون کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تم بنی اسرائیل کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ وہاں پر دیکھیے کہ قرآن کریم میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ آیا ہے، وہاں پر اللہ نے فرمایا جو وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو کیا فرمایا اللہ نے کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو۔ تو
اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ آپ جائیے اور اس سے میٹھی میٹھی بات کیجیے، میٹھی میٹھی بات کیجیے۔ اس سے ایک بڑا لیسن ہے۔ بڑا لیسن کیا ہے؟ کتنا بھی بڑا بدماش انسان ہو، کتنا بھی گنہگار انسان ہو، کیسا بھی ذلیل و خوار انسان ہو، لیکن اگر دین کی دعوت دینے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کی زبان میں سختی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی باتوں سے پھول جھڑنے چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ جب آپ نرم لہجے میں جائیں گے، وہ آپ کی بات قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا کردار، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم دین نے ایک بادشاہ کو دربار میں، یعنی سارے لوگ موجود تھے اور دربار میں ہی ڈانٹ دیا اسے، بادشاہ کو۔ تو بادشاہ بہت نیک تھا، وہ اسے غلطی ہو گئی تھی، بھرے دربار میں اس نے جب ڈانٹ دیا تو بعد میں اس نے اس عالم کو بلایا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے دین کے داعی نہیں، اور میں فرعون سے زیادہ بدکار نہیں، میں فرعون سے زیادہ بدکار نہیں، اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے داعی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دینے نکلے تھے تو اللہ نے ان سے حکم دیا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے پاس جاتے ہوئے۔ تو آپ کو یہ حق کہاں سے ہو گیا کہ آپ اس طریقے سے میری غلطی پر جو ہے مجھ پہ اعتراض کریں اور مجھ کو ذلیل و خوار کریں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نرمی کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرتے، آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس قصے سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بغیر ڈرے ہوئے اپنی بات رکھی، اور اس کے بعد پھر جب آپ نے اپنا معجزہ دکھایا، پتہ کیا چلا؟ معجزے میں ایک سبق یہ ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دینے نکلیے نا، تو کچھ آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے، یونیک چیز، کہ جس سے آپ سامنے والے کو حیران کر دیں، سامنے والے کو آپ حیران کر دیں۔ آپ کے اندر کچھ اسپیشل کوالٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسپیشل کوالٹی امت محمدیہ میں سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق کی کوالٹی۔ اس سے بڑھ کے کوئی معجزہ نہیں حضور کا، امت محمدیہ کا سب سے بڑا معجزہ اچھا اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا معجزہ ہے کہ بڑے بڑوں کو توڑ دیتا ہے، بڑے بڑوں کو جھکا دیتا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے۔ اور جب انسان اخلاق محمدی کا حامل ہوگا، اخلاق محمدی رکھنے والا ہوگا اور متقی اور صالح ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اضافی نعمت عطا فرماتا ہے، جسے کہتے ہیں کرامت ظاہری، ظاہری کرامت۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، جب یہ جاتا ہے دین کی دعوت دینے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کرامت کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور کرامت کا ظہور ہوتا ہے جس سے کہ سامنے والا متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کے دین کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اگر اللہ اس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو یہ جو ہے اسپیشل کوالٹی کے ساتھ گویا جو ہے دین کی دعوت دینے کے لیے انسان کو نکلنا چاہیے۔ اور وہاں پر اس کے بعد دیکھیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی جب نافرمانی کی مقابلہ جب ہوا، وہ اپنے معاونوں کو لے کر کے آیا، تو وہاں پر بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام دبے نہیں، ڈرے نہیں کہ ان کے پاس تو بڑے بڑے لوگ ہیں، فنکار ہیں، جادوگر ہیں بڑے بڑے، اور یہ جو ہے وہ کہیں مجھ کو ہرا نہ دے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی کا جو یقین ہوتا ہے وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ مومن کا یقین بھی انبیاء کے طریقے پر ہونا چاہیے کہ وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط رکھنے والا ہو۔ دین کی دعوت جب دینے نکلے تو پورے مضبوط یقین کے ساتھ نکلے اور دبے نہیں۔ اور جب دیکھیے، اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انہی میں سے ایمان والوں کو پیدا کر دے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی جادوگروں کو کیا بنا دیا؟ مومن بنا دیا، پکا مومن بنا دیا۔ اس نے دھمکی دی لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا، اور پھر جب فرعون نے نافرمانی کی تو مختلف قسم کے عذاب آئے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے عذاب کی جو تفصیلات آئی ہے قرآن کریم میں، تو یہ عذاب کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے قصے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر کے بھی وہاں سے نکلے۔ کس لیے نکلے؟ چونکہ ایک ظالم و جابر بادشاہ کے انڈر میں لائف گزارنا مشکل ہو رہا تھا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہاں سے منتقل ہو کر کے ان ایریا میں چلے آئیے جہاں پر آپ کے بھائی رہتے ہیں، وہاں پر آرام سے اچھے سے آپ زندگی
گزار سکتے ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں، آج کے ماحول میں خاص طور سے یہ سبق ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایسے میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم بہت کم تعداد میں ہیں اور ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اپنے اندر جھجک محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہاں سے نکل کے ایسے، اگر ممکن ہو تو نکل کے وہاں سے ایسے ایریا میں چلے آئیے جہاں پر آپ کے بھائی زیادہ رہتے ہوں، وہاں پر اطمینان سکون کے ساتھ آپ زندگی گزاریے۔ ہجرت گویا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی پڑتی ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے۔ اچھا، اور جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اگرچہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہو، دشمن آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کہ اللہ نے فرعون کو غرقاب کر دیا سمندر کے اندر، اور اسی سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی حکمت ہے۔ تو یہ پورا کردار جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے، تو فرعون کا جو کردار ہے وہ شر کا کردار ہے، برائی کا کردار ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ خیر کا کردار ہے۔ کیسے مختلف مرحلے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ایک مومن کو موسوی نسبت کا ہونا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کا ہونا چاہیے۔ غلطی ہو جائے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیجیے، کسی ظالم و جابر سے مت ڈریے، ہمیشہ حق کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے، اور جب مقابلہ ہو حق و باطل کا وہاں ڈریے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اپنی حقانیت کو ثابت کیجیے، جو نشانیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے ان نشانیوں کو، ان دلائل کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دلائل کے ذریعے سے، ان دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو آپ کے فیور میں کر دے گا۔ وہی جو آپ کے دشمن ہیں، نرمی سے جب آپ گفتگو کریں گے وہی آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کے مددگار بن جائیں گے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعونی کردار ہے، اس فرعونی کردار میں یہ ہے کہ وہ ظالم و جابر تھا، زمین میں فساد مچانے والا تھا، لوگوں کو تکلیف دینے والا تھا، لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روکنے والا تھا۔ تو یہ فرعون ایک کریکٹر ہے، جو ہر زمانے میں ایسے فرعون آپ کو آتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ہر زمانے میں فرعون آتے رہیں گے۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا گیا تو اب کوئی فرعون نہیں آئے گا، بلکہ ہر زمانے میں فرعون ہوگا اور ہر زمانے میں موسیٰ ہوں گے، یعنی کریکٹر کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ ہر مومن کامل جو ہے نا وہ موسیٰ ہے، اور ہر ظالم و جابر جو کہ لوگوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روک رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرعون ہے۔ آپ اپنی لائف میں اگر سوچیے گا نا تو یہ قصہ بڑا ریلیونٹ ہے، آج جو ہے یہ قصہ بڑا ریلیونٹ ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی ہماری زندگی میں، کہ ہم لوگ موسوی نسبت رکھنے والے بن کر کے اللہ کے دین پر چلتے رہیں، مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہیں، حق بات کو ہمیشہ بولتے رہیں، اور دشمنوں کے سامنے آپ جھکے نہیں۔ ہاں، جہاں حکمت ہو وہاں پر آپ پیچھے بھی ہٹیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، جیسے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے کہ وہ شہر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو ویسے ہی جہاں حکمت ہو وہاں پیچھے بھی ہٹیے، وہاں پیچھے بھی آ جائیے، بیک آ جائیے، اور جہاں پر آگے بڑھ کے بات پہنچانے کی ہو تو وہاں پر آگے بڑھ کے بات بھی پہنچائیے۔ زبان ہمیشہ اپنی نرم رکھیے، اخلاق آپ ہمیشہ اپنا اچھا رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کو نشانیاں عطا فرمائے گا، آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا، آپ کی زبان میں اثر عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے سینے کو کھول دے گا، آپ کے معاملے کو آسان کر دے گا، آپ کی زبان کی گرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، اور دین کے کام کو آپ کے لیے آسان بنا دے گا۔ اگرچہ کتنی بھی دشواری ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، اگرچہ کیسا ہی ظالم و جابر بادشاہ اور ظالم و جابر حکمراں کیوں نہ ہو، لیکن اگر مومن آپ ہیں تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن کامل ہو۔ یہ پورے قصے کا جو خلاصہ ہے اور پورے قصے سے جو سبق ہے وہ سبق ہمیں یہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کہ مولا کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں جو نصیحتیں ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہیں، ان نصیحتوں سے وہ ہمیں اپنی زندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔